ہماری آج کی گفتگو کا موضوع حفاظت قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی آخری الہامی کتاب ہے، اللہ کا آخری خطاب، اللہ کا آخری میسج رہتی دنیا تک کے لیے جو بھیجا گیا ہے، اس کی تدبیر اور اس کی حفاظت کس انداز سے ہوئی ہے، اس کے انتظامات اللہ احکم الحاکمین نے خود ہی فرمائے، اس لیے کہ اس کتاب کو، اس دین کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنا تھا، اس لیے اس کی حفاظت بھی بڑے مضبوط ہاتھوں میں اور بہت اعلیٰ اور عمدہ طریقوں سے ہونی چاہیے تھی۔ اب اگر اس پر ایک نظر ڈالیں کہ قرآن کریم کی حفاظت اللہ رب العزت نے کس طرح سے فرمائی ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا ہے، فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس مبارک ذکر کو یعنی قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ کہ جب یہ لوح محفوظ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر پہنچتا ہے تو یہ ایک ایسی ہستی کے ذریعے اور ایک ایسی شخصیت کا اللہ نے انتخاب فرمایا جو اپنے جیسوں میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ تھا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، وہ اس نورانی مخلوق کے سردار ہیں جن کی ذمہ داری اللہ نے لگا رکھی تھی کہ اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے لانے والے بھی وہی ہیں، اور تیسرے بارے میں ان کی صفات اللہ رب العزت نے یہ فرمائی ہے کہ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ، کہ وہ ایسا طاقت والا اور ایسا معزز و محترم ہے اللہ رب العزت کے یہاں کہ اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ فرما دیا کہ جبریل جو قرآن لے کر آئے ہیں جناب نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر، تو وہ بڑے محفوظ طریقے سے، کہیں جنات و شیاطین کا اس میں دخل نہیں ہے، کسی طریقے سے اس میں کمی بیشی نہیں ہوئی، اور وہ جناب نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر پورے کا پورا نازل فرما دیا گیا۔ اب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قرآن کریم آتا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کا انتظام یہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی قرآن کریم کی کچھ آیات یا صورتیں نازل ہوتی تو اس وقت میں قریب ترین جو صحابی ایسے دستیاب ہوتے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر قرآن کریم کو تحریر کروا دیتے تھے، اس کو لکھوا دیتے تھے۔ اس طرح سے یہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے لکھا جانے لگا۔ البتہ اس کی جو کتابت جاری تھی وہ مختلف مقامات پر تھی، مختلف اشیاء پر تھی، کہیں تو پتھروں پر، کہیں چمڑے پر، کہیں اونٹ کی بڑی ہڈی پر، کہیں کہیں کاغذ بھی موجود تھا، اس کی اس زمانے میں دو بھی شکل ہوگی۔ تو یوں مختلف جگہوں پر قرآن کریم تحریر ہو رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا حفظ بھی جاری تھا۔ حضرت صحابہ اکرام اس کو یاد بھی فرما لیتے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتلا دیتے۔ قرآن کریم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں رسالت منصبی بیان کیے ہیں
تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر بتلاتے ہیں، یعنی اس کا تلفظ بھی، اس کی ادائیگی بھی، اس کی پروننسیشن بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی اور اسی کو صحابہ اکرام نے سیکھا۔ اب جن لوگوں کے سامنے یہ قرآن آتا تھا وہ لوگ کس صفات کے حامل تھے، اور اس وقت کا عام رواج یہ تھا چیزوں کو زبانی یاد کرنا، ان کو پھر مقابلے کے طور پر لوگوں کے سامنے سنانا۔ تو عرب جو لوگ تھے ان کا مزاج اس زمانے میں چیزوں کو زبانی یاد کرنا، علم الانساب پر یہ لکھتے اور یاد کرتے تھے، اشعار پر ان کی بڑی مہارت اور یہ بولتے تھے اور ان کو لکھتے تھے۔ اب پہلے تو صرف یہ مقابلہ تھا کہ لوگوں کے ہاں میں بہتر ہو جاؤں، اچھا کلام پیش کروں، اچھا کلام پڑھوں، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنے پر اجر و ثواب بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی اللہ نے امت کے ذمہ لگائی ہے، تو پھر تو اس کو اور احسن طریقے سے اور زیادہ توجہ کے ساتھ یاد کیا جانے لگا۔ تو اس طرح سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 23 سالہ دور ہے، دور رسالت ہے، اس میں قرآن کریم مختلف جگہوں پر لکھا بھی گیا اور دل و دماغ میں اتارا بھی گیا، اس کو یاد بھی کروا دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جب لکھتے تھے پھر اسے چیک بھی فرما لیتے تھے کہ جی جناب آپ بتائیے جو آپ نے لکھا ہے کیا لکھا، پڑھ کر بھی سنائیں۔ تو اس طرح سے بھی اس کی تصدیق ہو جاتی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوایا ہے صحابی نے وہی لکھا اور وہی سنایا، اور اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بتلا دیا گیا۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں قرآن کریم ان دونوں شکلوں میں موجود تھا۔ پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ آیا۔ آپ کے دور خلافت میں کئی ساری جگہوں پر جہاد جاری تھا، تو ان میں سے ایک جہاد کی ضرورت پڑی ایک ایسے شخص کے خلاف جس نے اعلان نبوت کر رکھا تھا، جس نے دعوی نبوت کر رکھا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے تو میں بھی اللہ کا نبی ہوں، تو اب ان کے جانے کے بعد میری نبوت پر ایمان لانا لوگوں کے لیے ضروری ہوگا۔ اس کا نام مسیلمہ بن حنیف یعنی مسیلمہ کذاب۔ تو اس کے خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو، جن کی تعداد مختلف روایات میں کم سے کم 700 تو حافظ و قاری صحابہ تھے، ٹوٹل تو اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ جب وہ اس غزوے سے واپس آئے، اس جہاد سے فتح تو حاصل ہو گئی لیکن بہت بڑا نقصان ہوا، صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ اس میں شہید ہو گئے۔ تو جب واپس آئے تو سیدنا عمر ابن خطاب کو جب یہ خبر پہنچی کہ اتنے صحابہ اور اتنے ان میں قرہ اور اتنے حفاظ تھے تو آپ بڑے فکر مند ہوئے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر اس طرح کی اور جنگیں ہوئی اور ان میں صحابہ کرام شہید ہوئے، یا کچھ اپنی طبی موت دنیا سے جا رہے ہیں، یا کچھ لوگ جہاد کے لیے یا تجارت کے لیے دوسرے علاقوں میں منتقل ہو جائیں، تو مجھے خوف ہے کہ کہیں قرآن کریم ضائع نہ ہو جائے، اس کی حفاظت کا انتظام ہونا چاہیے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی تھے، فرمانے لگے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک کتاب کی شکل میں جمع نہیں فرمایا تو میں بھی نہیں کروں گا۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب نے اس پر کئی دلائل دیے، فرمایا کہ دیکھیں اس وقت تو قرآن کریم ابھی نازل ہو رہا تھا، قرآن کریم میں ناسخ اور منسوخ چل رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن کریم کے مکمل ہونے کے بعد تھوڑا عرصہ تو آپ دنیا میں تشریف فرما رہے، پھر پردہ فرما گئے ہیں۔ بہت اہم کام اور تھے جو باقی تھے، ان میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل رہے، اس پر توجہ رہی۔ تو قرآن کریم چونکہ لوگوں کے دلوں میں محفوظ تھا اور مختلف جگہوں پر بھی تھا، اس لیے اس کو ایک کتاب میں لانے کی کوئی بہت بڑی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ لیکن اب چونکہ نہ تو ناسخ و منسوخ ہے، نہ اب قرآن کریم کا اور نزول ہے،
نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب ہمارے درمیان موجود ہیں، تو لہٰذا اس کو جمع کر لینا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ہاں میرے اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا، تو اب میں بھی اس بات کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر سوال ہوا کہ اس کو لکھے گا کون؟ پھر غور و فکر کے بعد اس بات پر فیصلہ ہوا کہ حضرت زید بن ثابت مدنی رضی اللہ عنہ نوجوان صحابی ہیں، قرآن بڑا عمدہ پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سناتے رہے ہیں، حضور ان کے حافظے پر بڑا اعتماد کرتے تھے، تو ان کو کمیٹی کا انچارج بنا دینا چاہیے جو قرآن کریم کو جمع کرے گی، اور اس کے لیے کچھ اصول اور ضابطے وضع کر دیے گئے۔ اس کی ایک لمبی تفصیل ہے کہ اس کی یہ شرائط ہوں گی۔ ایک شرط ان میں سے یہ تھی کہ جب کوئی صاحب آپ کو کہیں کہ میرے پاس یہ ایک آیت لکھی ہوئی ہے، تو پھر آپ اس سے کہیں گے کہ جب آپ نے یہ آیت لکھی پھر کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو چیک بھی کروائے؟ اگر وہ کہیں ہاں تو آپ اس سے پھر 2 گواہ مانگیے گا کہ ہر آیت یا جتنا حصہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے حضور کو چیک کروایا یا زبانی سنایا تھا، اس وقت کوئی 2 لوگ تمہاری گواہی دے تو تب اس کو لے کر قرآن کریم میں جمع کرنا۔ یوں قرآن کریم کی 6666 یہ کم و بیش جو آیات ہیں، ان سب کے ساتھ جتنا حصہ کو لے کر آیا، اس کے ساتھ ساتھ 2 گواہوں کی گواہی بھی شامل رہی۔ اتنا کڑا معیار قرآن کریم کی حفاظت کا کہ کوئی اور جملہ ایسا نہ ہو کہ جسے قرآن کہہ دیا جائے، اس سے بہترین انتظام اور اس کے اصول اور ضابطے وضع کیے۔ ایک آیت ایسی رہ گئی کہ جس پر کسی اور صحابی کے پاس لکھی ہوئی موجود نہیں تھی، اور وہ ایک ہی صحابی تھے، حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ان کی گواہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما رکھا تھا کہ 2 کے برابر ہوگی۔ انہوں نے وہ آیات جب پیش کی تو ان کی اس گواہی کی 2 کے برابر کی ایک اور وجہ تھی، اس کی وجہ سے اس کو لے لیا گیا۔ اب یہ شکل بن گئی۔ حضور کے زمانے میں مختلف جگہوں پر موجود تھا قرآن، گدے پہ، پتھروں پر، ہڈی پر، چمڑے پر، تو وہاں سے لے کر بین الدفاتین 2 گتوں کے درمیان قرآن کریم کو جمع کر دیا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، حضرت عمر رضی اللہ کا مشورہ ہے، اور اس پر حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے وہ انچارج تھے۔ یوں قرآن کریم 2 گتوں کے درمیان جمع ہو۔ حضرت ابو بکر کے پاس یہ رہا، آپ اس کی تلاوت فرماتے رہے۔ پھر سیدنا عمر کا دور آیا، تب بھی اسی ایک ہی قرآن کریم پر لوگ رہے۔ جب سیدنا عثمان کا زمانہ آیا تو پہلے 5-6 سال تو بڑا مضبوط طریقے سے چلے، لیکن جب دوسرے 5 سالوں میں شورش برپا ہونا شروع ہوئی، حضرت عثمان کے خلاف لوگوں نے کوئی محاذ بنانا شروع کیے، تو پھر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے جہاد پہ بھیجا ہوا تھا آذربائیجان کے علاقوں میں۔ تو یہاں پر لوگ قرآن کریم کو مختلف روایتوں میں پڑھتے تھے، مختلف قراتوں میں پڑھتے تھے، لیکن ان کو ٹھیک طریقے سے مدینہ سے دور ہونے کی وجہ سے یہ معلوم نہیں تھا کہ ان سارے طریقوں سے پڑھنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر مالک یوم الدین ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت مالک یوم الدین ہے۔ دونوں طرح ٹھیک ہے، معنی میں تبدیلی نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم یہ بھی ٹھیک تھا، اور صراط الذین انعمت علیہم یہ بھی ٹھیک تھا۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم یہ بھی ٹھیک تھا، اور غیر علیہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ بھی ٹھیک تھا۔ ولم یکن لہ کفوا احد یہ بھی ٹھیک تھا، ولم یکن لہ کفوا احد یہ بھی ٹھیک تھا۔ اب جس صحابی سے جس شاگرد نے جس طرح سنا وہ اسی طرح پڑھ رہے تھے، دوسرے نے اسی طرح، لیکن یہاں لوگوں کا آپس میں اختلاف ہونے لگا، اور اختلاف شدید ہوتا چلا گیا کہ ہم ٹھیک پڑھتے ہیں اور تم ٹھیک نہیں پڑھتے۔ حضرت حذیفہ جو کہ مدینہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے ساری روایات سن رکھی تھی، تو انہوں نے جا کر حضرت عثمان سے کہا اس طرح سے امت میں ایک بڑا انتشار پھیل جائے گا، تو آپ یوں کیجئے کہ ان کو کسی ایک قرات پر جمع کر دیجئے، اسی کے مطابق قرآن کریم کو لکھ دیجئے تاکہ لوگ اس کے مطابق پڑھنا شروع کریں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دوبارہ ایک کمیٹی بنائی، اور اس کے اندر پھر حضرت زید اور دوسرے صحابہ کو بھی شامل رکھا، تو قرآن کریم کو لغت قریش پہ جمع کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لغت تھی۔ باقی قبائل کا لحاظ اب پھر نہیں کیا،
اور سب سے بڑی لغت قرآن سمجھی جاتی تھی، اسی کے مطابق قرآن کریم پڑھا جانے لگا۔ پھر اس کے 7 نسخے یعنی 7 کاپیاں تیار کروائی، مختلف گورنروں کے پاس بھیجی، اور ساتھ میں مدینہ منورہ سے بڑے بڑے قرآن کرام بھی بھیجے تاکہ لوگوں کو جا کر بتائیں کہ قرآن کو اس طرح سے پروناؤنس کرنا ہے، اس کی تلاوت اس انداز سے کرنی ہے۔ تو یہ ان 3 ادوار میں، دور رسالت میں، دور صدیقی میں اور عہد عثمانی میں قرآن کریم کی حفاظت کا یہ انتظام رہا، اور پھر اس کے حفظ کا انتظام اور مضبوط طریقے سے ہوتا چلا گیا۔ دنیا میں حفاظ کی تعداد کثیر سے کثیر تر ہوتی چلی گئی، قرآن کریم کی حفاظت ہوئی اور باقی کتابیں محفوظ کیسے نہ رہ سکیں۔ اب اگر ہم اس کا چھوٹا مختصر سا ایک تقابل کریں، اس کا جائزہ لیں کہ قرآن کریم محفوظ ہوا ہے، باقی بھی کتابیں تو اللہ کی بھیجی ہوئی تھی، تورات زبور انجیل بھی تو اللہ نے بھیجی تھی، وہ بھی پیغمبروں پر آئی تھی، وہ بھی جناب جبریل لے کر آئے تھے، تو پھر وہ محفوظ کیوں نہ ہو سکی اور یہ کیسے محفوظ رہ سکا؟ اور پھر یہ جو محفوظ ہم تک پہنچا ہے، اس کی حفاظت کی ہم نے قدر کیا کی؟ تو دیکھیے قرآن کریم محفوظ کئی ذرائع سے ہوا، ان میں سے مختصراً یہ ہے کہ قرآن کریم کے حفاظ موجود تھے ہر زمانے میں، باقی کتابوں کے حفاظ نہیں تھے۔ ایک تو یہ فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے، قرآن کریم مسلمانوں کی اہم ترین عبادت نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور نماز ہر وقت میں پڑھی جا رہی ہے، کسی نہ کسی علاقے میں کسی نہ کسی نماز کا ٹائم چل رہا ہے۔ اگر ابھی ہم پاکستان میں نماز جمعہ کا بیان کر رہے ہیں تو جاپان والے مغرب کے قریب 4 گھنٹے کے فرق کے ساتھ وہ مغرب کے قریب ہیں، تو وہاں مغرب کی نماز پڑھنے جا رہے ہوں گے تو تب قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ امریکہ والے فجر پڑھ کر ابھی آرام کر رہے ہیں، وہ آئے ہوں گے تو وہاں پر بھی نماز کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یوں نماز پوری دنیا میں چلتی رہتی ہے، قرآن ہر وقت پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بھی باقی جو کتابیں تھیں وہ ان کی عبادت میں نمازوں میں نہیں پڑھی جا رہی تھی۔ تیسرا ایک بڑا فرق یہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت خود اللہ رب العزت نے بھی فرمائی ہے، اور باقی کتابوں کی تلاوت اللہ رب العزت نے خود نہیں فرمائی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے۔ چوتھا بڑا فرق یہ ہے کہ قرآن کریم جب سے نازل ہوا عرب میں، تو عربوں پر کسی اور قوم نے آج تک حکومت نہیں کی، عملاً فزیکلی آ کر کسی اور کی حکومت عرب پر نہیں آئی۔ جب سے سعودی عربیہ کا یہ حجاز کا علاقہ ہے، عرب ہی رہے یعنی مسلمان ہی رہے، تو کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ انہوں نے کوشش کی ہو کہ قرآن کریم کو ضائع کر دیا جائے یا ان کے حفاظ کو مار دیا جائے، جبکہ باقی کتابوں کے ماننے والوں پر مختلف احوال آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو خود ان لوگوں کے بقول کے سولی پر چڑھا دیا گیا، مسلمانوں کے عقیدے میں نہیں ہے۔ تو اس جب جناب عیسیٰ علیہ السلام ہی چلے گئے تو پھر ان کے بعد والوں کے ساتھ کیا حشر ہوا ہوگا؟ 200-300 سال تک ان پر یہودیوں کی حکومت رہی، تو کیا بچا ہوگا جب کتاب کے حافظ بھی نہ ہو؟ پھر قرآن کریم جو ہے کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے۔ باقی کتابیں کتاب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن قرآن کریم اللہ کی کلمات ہے، اللہ کا کلام ہے، پر کلام تب تک رہتا ہے جب تک متکلم رہتا ہے، تو اللہ ہمیشہ کے لیے اور اللہ کا کلام بھی ہمیشہ کے لیے۔ اچھا، ایک بڑا فرق یہ ہے، باقی کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئی ان کی زبانوں کے لوگ سمجھنے والے دنیا میں نہ رہے۔ مطلب عبرانی زبان میں بہت بڑی تعداد بھی اکٹھی کی جائے تو سینکڑوں میں نہیں ہوں گے اسرائیل میں اور ادھر علاقوں میں، باقی علاقوں میں تو اس کتاب کے پڑھنے والے نہیں ہیں، جبکہ قرآن کریم کی زبان عربی ہے، لسان عربی مبین، 27 ملکوں کی سرکاری زبان اسی زمانے سے آج تک چلی آ رہی ہے۔ تو قرآن کریم کو پڑھنے والے بھی رہے، اس کی زبان بھی رہی، جس علاقے میں رہے اس پر کسی کی حکومت بھی نہیں آئی، روزانہ کی بنیاد پر پڑھا بھی جا رہا ہے، اور رمضان المبارک میں آ کر اس کی چھانٹی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی کوشش کر کے اس میں چیزیں شامل کرنے کی کوشش کرے تو 10 سال کا بچہ کھڑا ہوتا ہے مصلے پہ، 1 مہینے میں اس کی ری وزٹ کر کے ہر چیز اس میں سے نکال کر خالص قرآن کریم لوگوں کے سامنے ہر زمانے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اب یہ قرآن کریم اس قدر محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچا، تو اس کی قدر کیا کی ہے مسلمان؟ اس کو کس جگہ پر اس کو قابل اعتماد سمجھا؟ کیا آج کی عدالتوں میں قرآن؟ ہاں، آج کی عدالت میں، لیکن قسم اٹھانے کے لیے، اس پر فیصلے کرنے کے لیے نہیں۔ کیا شادی بیاہ کے جو طریقے اسلام بتا رہا ہے دیکھیں قرآن کے مطابق؟ ایسا کچھ بھی نہیں۔ تجارت کے اصول ایسا کچھ بھی نہیں۔ معاشرت
معاملات، اخلاقیات، کچھ بھی قرآن کریم پر عمل کے اعتبار سے ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے۔ جمال الدین افغانی سے کسی نے پوچھا تھا کہ مسلمان پیچھے کیسے رہ گئے، یا مفتی عبدالہو سے مسلمان پیچھے کیسے رہ گئے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے مذہب کو، قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اہل مغرب آگے کیسے نکل گئے؟ کہا انہوں نے بھی اپنے مذہب کو چھوڑ دیا۔ کیا یہ کیا بات ہوگی؟ ایک اپنے مذہب کو چھوڑے تو وہ آگے نکل جائے، اور دوسری قوم اپنے مذہب کو چھوڑے، اپنی کتاب کو چھوڑے تو وہ پیچھے رہ جائے۔ انہوں نے جواب دیا ان کی کتاب ان کے سوالات حل نہیں کرتی تھی، اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا، پر مسلمانوں کے سارے مسائل کا حل قرآن میں تھا، یہ قرآن کے پاس گئے ہی نہیں، یہ قرآن کے پاس جاتے ان کے مسائل حل ہوتے، اس لیے یہ نہ گئے نہ ان کے مسائل یہ دنیا میں پیچھے رہ گئے۔ آج یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے صحیح پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے مطابق زندگی نہ گزارنے کی وجہ سے، دنیا میں اتنی بڑی طاقت ہو کر، اتنے وسائل ہو کر ان پر دوسرے لوگ حکومت کر رہے ہیں۔ اب تو عملاً وہ اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں کو، ان کے بچہ کو ذبح کرنے پہ لگا ہوا ہے، اور بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کی وسائل کے اعتبار سے اور قوت کے اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے بڑی قوت ہونے کے باوجود بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ رہے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن کریم پر عمل لا کر، اس کو مان کر اس پر عمل کرنے کی اور زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔